رمضان کریم کو زندگی کے سفر میں اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی مثال ایک صاف اور ستھرے چشمے کی ہے، کہ جیسے ایک مسافر اگر ایک لمبی مسافت طے کرتا ہوا کہیں سے گزرتا ہوا جاتا ہے تو اس کا لباس، اس کا جسم راستے کی سفر کی وجہ سے میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اسے گند لگ جاتا ہے، پھر اچانک اسے اپنے اس سفر میں ایک چشمہ نظر آتا ہے اور وہ اس چشمے میں نہا دھو کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اپنے کپڑے صاف کر لیتا ہے اور پھر اپنا سفر جاری کر لیتا ہے۔ یعنی رمضان الکریم زندگی کے سفر میں اسی طرح ہے کہ انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، پھر رب ذوالجلال کا یہ احسان کہ اسے رمضان کریم کے روزے ملتے ہیں اور اپنی روح کی اس آلودگی کو وہ دور کر پاتا ہے اور پھر اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر احسان ہے کہ وہ انسان کو وہ اس کی پوری زندگی میں معافی کے، توبہ کے اور صفائی کے موقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ احادیث میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ رمضان تک، نماز تک، جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے اور اس کی راتوں کو قیام اللیل کیا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد النبوی میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی مغفرتوں کو سمیٹے ہوئے، لہٰذا تم اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس مہینے میں دو چیزیں اہم ہیں جو تم نے کرنی ہے۔ ایک دن کے روزے، یعنی ایک دن کی مخصوص گھڑی میں تم نے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے جو عموماً اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کی ہوتی ہیں، یعنی روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا، راتوں کو قیام کرنا ہے، اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری استطاعت پر، تمہاری ہمت پر چھوڑ دیا ہے کہ تم جتنا چاہو اتنا کرو۔ یعنی کہ یہ رمضان المبارک دو اہم پروگرام لیے ہوئے ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسرا قیام اللیل، یعنی رات کی عبادت، جس میں تراویح بھی شامل ہے، تلاوت قرآن بھی شامل ہے۔ اب دن کا روزہ تو آپ پر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے، لیکن رات کی تراویح